وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، ذوالحجہ کے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے. قرآن اور سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کرنے کے کچھ خاص اعمال کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. یعنی اگر بندہ ایمان والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور کلمے کا تقاضا بھی ہے کہ جب اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کر کے بھی دکھلائے. اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے دکھلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے، اللہ کا پیغمبر مانتے ہوئے آپ کی شریعت پر، آپ کے طریقے پر اور آپ کے دستور اور آپ کی سنت پر عمل کر کے دکھلائے. یہ کلمے کا عین تقاضا ہے. صرف دل سے گواہی دے دینا اور زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء اور جوارح سے ان کاموں کو انجام دینا جن کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. یہ واجب اور ضروری ہے. سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا لی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
سوائے ان کے جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور ایمان لانا بھی کافی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے معنی بات ذکر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے۔ نیک عمل کرنا بھی ضروری، اور صرف خود نیک عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کام وہ کرتے ہیں، جو صحیح کام وہ کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اس کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں، اور معاشرے کی اصلاح ہو، فرد کی اصلاح ہو، اس بات کی ایمان والے فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا اور نیک عمل کی وصیت کرنا، صرف یہ 3 چیزیں کافی نہیں، بلکہ ان کو کرنے میں اور ان کی تبلیغ کرنے میں اور حق بات کی وصیت میں تم کو ایذا بھی دی جائے گی، تم کو پریشان بھی کیا جائے گا، تو اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں اور اس کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر ذکر کی ہیں کہ ان 4 باتوں پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، انسان کی زندگی میں اگر یہ 4 باتیں ہیں تو ایسا انسان گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر عمل صالح کا ذکر کیا ہے، نیک عمل کا ذکر کیا ہے کہ اچھے عمل کرنا یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، یا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے زندگی کو پیدا کیا، اور اس کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں مکمل بادشاہت ہے، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، کون سب سے نیک عمل کرنے والا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے زندگی کو، اور جو اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ذکر کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی شریعت کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، سنت کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے۔ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت بات کرنے والے لوگ ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کی طرف بلانے اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نیک عمل کا ذکر کیا۔ اللہ کی طرف بلائے اور اس کے بعد وہ خود نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کسی کی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے اور نمازیں قائم کی، زکوٰۃ دی، ایسے لوگوں کا اجر، ایسے لوگوں کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگ نہ تو غمگین ہوں گے اور نہ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔
اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی نیک عمل کا ذکر کیا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جس کو اللہ رب العالمین نے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، بعض نیک اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو بدحالی میں بھی جب ان کی حالت بری ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا نیک عمل کے بارے میں کہ یہ ایسا نیک عمل کرتے ہیں، ایسا نیک عمل کرتے ہیں کہ اگر اپنے اوپر یہ کبھی ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، فوراً یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے فوراً یہ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کا ذکر کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، موت و زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحابہ کرام کو نیک عمل کی وصیت کی ہے اور نیک عمل کی نصیحت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے نیک اعمال کا ذکر کیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بکری کسی کو دے دے، اپنی بکری کسی کو دے دے کہ اس کا دودھ تم استعمال کر لو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، یعنی ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، یہ ایمان کی سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے بڑی شاخ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اور آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا، شرم کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں ایمان کا ذکر کرنے کے بعد، ایمان کی اہم شاخ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا ذکر کیا۔ بظاہر یہ اعمال بہت چھوٹے ہیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوم کے ایک فرد کا واقعہ بیان کیا کہ وہ شخص راستے سے جا رہا تھا اور ایک ڈال راستے میں آڑے آ رہی تھی، اس نے جو ہے وہ ڈال کاٹ کے کنارے کر دی، فشکر اللہ لہ فغفر اللہ لہ، اللہ رب العالمین نے اس کی اس ادا کی اتنی قدر کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی فضیلت، لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو سارے دنوں میں نیک عمل کیے جائیں ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کچھ ایسے ایام بنائے ہیں، کچھ ایسے دن بنائے ہیں کہ جن میں اگر خاص طور سے نیک عمل کیے جائیں اور نیک عمل کی اہمیت کو سمجھا جائے تو یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ کسی بھی دن میں نیک عمل کیا جائے تو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک بھی، ہاں راتیں جو ہیں رمضان المبارک کی افضل ہیں، آخری جو تاخ راتیں ہیں رمضان المبارک کی وہ افضل ہیں، لیکن ایام جو ہیں وہ 10 دن وہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، جو دن ہیں،
یہ 10 دن ذی الحجہ کے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں اگر نیک اعمال کیے جائیں تو ان دنوں میں نیک اعمال کے برابر وہ اعمال نہیں ہو سکتے ان 10 دنوں میں، ان کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور پھر کچھ لے کر نہیں لوٹا، یعنی اس کی جان بھی چلی گئی، اس کا گھوڑا بھی قربان ہو گیا اور اس کا جو ساز و سامان تھا وہ بھی قربان ہو گیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو یہ شخص تو افضل ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ افضل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں نیک عمل کی اتنی فضیلت کیوں بیان فرمائی ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کی نیکیاں لکھتے ہیں، لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی فجر کی نماز اور اسی طرح سے عشاء کی نماز اگر کسی نے پابندی کے ساتھ پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر جو نماز سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے منافقوں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جمہور مفسرین اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذی الحجہ کے دنوں کی 10 راتیں ہیں، یعنی ذی الحجہ کے دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس لیے یہ 10 دن اہم ہیں اور افضل ہیں۔ آپ دیکھیں ان 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ امہات العبادات کا مطلب ساری اہم عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں آپ اسلام کی جو اہم بنیاد ہے نماز پڑھتے ہیں، اسلام کی سب سے اہم بنیاد، اور اس سے پہلے جو اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے یعنی توحید کا اقرار کرنا، اس کے بہت سے مظاہر ان 10 دنوں میں پائے جاتے ہیں۔ بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے اور تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ رب العالمین کی آواز بلند کرتا ہے، ایک اللہ کی آواز بلند کرتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد نماز بھی ان 10 دنوں میں پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بندہ نفلی صدقات بھی ان 10 دنوں میں کر سکتا ہے، اور اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان 10 دنوں میں کر سکتا ہے، ورنہ نفلی صدقات کی ادائیگی کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اور لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور آپ دیکھیں انسان حج بھی کر سکتا ہے، حج جو باقی ایام میں نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رمضان میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں انسان حج کر سکتا ہے، کیونکہ حج کے ایام اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جتنی بھی امہات العبادات ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، سب کی سب ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور ان بنیادوں کے علاوہ
انسان اگر خود سے بھی اپنی طرف سے نیک اعمال کرنا چاہے، وہ خاص اعمال جن کا ذکر حدیث کے اندر ہے، اگر ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے ان 10 دنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال کاٹنے سے اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو یہ پہلا حکم ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا قربانی بہت ہی اہم عمل ہے، بہت ہی افضل عمل ہے، اس دن اس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں اور جن کے اندر ایک الہادی فکر پائی جاتی ہے اور اسلام کے فرائض پر آئے دن جو ہے وہ اعتراضات کھڑے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک نیا فارمولہ نکالا ہے کہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ یہ غلط فکر ہے۔ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ قربانی کا یہ بدل ہے۔ قربانی کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی بھی سنت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو ہٹا کر کوئی سنت اپنائیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صدقات آپ کریں تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ تو قربانی یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کنا نسمن الاضاحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے جانوروں کو لا کر ان کو حربہ کیا کرتے تھے، ان کو کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے، ہم لوگ پہلے سے لے آیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ قربانی کی جو مسائل ہیں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا۔ بہرحال ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو جو ہے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ان 10 دنوں میں تکبیر بلند کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی جو آواز ہے تکبیر کی شکل میں ہم بلند کرتے ہیں، اس کو بلند کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اور بھی جو کلمات ثابت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی کلمات ثابت ہیں، اور ان میں جو سب سے مشہور کلمات ہیں وہ یہی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ بازاروں میں جاتے تھے ان دنوں میں اور وہاں پر جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے، اور ان کی تکبیروں کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، مردوں کو تیز آواز میں، بلند آواز میں تکبیر کہنا سنت ہے۔ چلتے پھرتے گھروں میں، راستے میں، مسجد میں، نمازوں کے بعد یہ تکبیرات بلند کر سکتے ہیں۔ اور خاص جو تکبیر شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جو ایام تشریق ہیں، ان میں ہم تکبیرات کہتے ہیں، ان میں بھی کہیں۔ اور جو ہے یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، ان میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات بلند کی جائیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی آواز کو بلند کیا جائے۔ اور بھی آپ دیکھیے حج کا آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر آ چکا ہے۔ سب سے نیک عمل، سب سے افضل عمل اور سب سے اہم بنیاد جو اسلام کی ہے وہ 5ویں اہم بنیاد حج، جو ان دنوں میں جس کو ادا کیا جاتا ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ آپ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ نفلی روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے، لہذا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے ان آیات سے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جن 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بتلایا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ ایک ہے۔ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے سارے دنوں میں جو 10 دن ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اکثر کیا ہے ان چیزوں سے نابلد ہوتے ہیں،
ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک کے ایام افضل ہیں، رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ اہم ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور جو دوسرے ایام ہیں، جمعہ کا عید کا جو دن ہے وہی صرف افضل ہے، ذی الحجہ کے دنوں کا ان کو خیال نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ خود سمجھیں اور لوگوں کو بھی یہ بتلائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں نیک عمل کو جہاد سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے. لہذا ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا اس دنیا کے اندر مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف نیک عمل کریں، برے اعمال سے ہم بچیں، برے اعمال سے ہم بچیں، لوگوں کو ایذا دینے سے ہم بچیں، لوگوں کو تکلیفیں دینے سے ہم بچیں، اور لوگوں کے اوپر ہم زیادتی کرنے سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذات سے ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو نفع پہنچائیں، ہم اپنے والدین کو نفع پہنچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو نفع پہنچائیں، ہم غیر مسلموں کو نفع پہنچائیں، اور ہم تمام دنیا والوں کو نفع پہنچائیں. ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، نہ تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، اور نہ تو ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اور نہ تو ہمارے اور کسی حصے سے کسی کو تکلیف پہنچے. ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی میں گزاری، اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوشش کی کہ ہماری ذات سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بھر کر لوگوں کو جانور صدقے میں دیے. اسی شخص نے اپنی قوم میں جا کر کہا تھا کہ اے تمام لوگوں، اے لوگوں، اسلموا، تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، تم سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تم سب کے سب محمد پر ایمان لے آؤ، کیونکہ محمد کسی بھی انسان کو اتنا عطا کر دیتے ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ فقر کا خوف نہیں کھاتے ہیں کہ ہم کو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی فکر ضرور رہتی ہے. لہذا ان 10 دنوں میں آپ اپنی ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، اور باقی جو ایام ہیں ان میں بھی یہی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ذی الحجہ کے پورے مہینے کی اور بالخصوص ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں ہمیں امہات العبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی اور تکبیرات بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما. اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.